السلام علیکم۔ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر مہینوں پر محیط جاری لاک ڈاؤن اور مکمل تاریخی کے ماحول میں مظلوم کشمیریوں نے مزاحمت کے اظہار کا نیا راستہ اختیار کرتے ہوئے سیبوں پر بھارت مخالف اور پاکستان کے حق میں نعرے لکھ کر بھارت بھیج دیے۔ تاجروں کو حالیہ موصول ہونے والے سیبوں پر جو نعرے لکھے گئے تھے، ان میں ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، میری جان عمران خان، پاکستان زندہ باد، میں برہان وانی سے محبت کرتا ہوں، موسیٰ واپس آ جاؤ شامل ہیں، جس نے بھارت میں ہلچل مچا دی ہے۔ ایک مقامی تاجر کے مطابق جب وہ صبح فروٹ منڈی گئے اور وہاں سے سیب لے کر آئے اور لڑکوں کو دکان پر سیب لگانے کو کہا تو جب انہوں نے سیبوں کے کریٹ کھولے تو ان پر نعرے لکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے فروٹ منڈی اور پورے بازار میں دہشت اور خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد خریداروں کا رش کم ہو گیا۔ بھارتی سرکار کے کشمیر میں سب ٹھیک ہے کہنے کے باوجود وادی میں انتظامیہ کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے اور زندگی کی سوئی 5 اگست کے فیصلے پر ٹھہر چکی ہے۔ تو یہ کہنا حق بجانب ہے کہ اقوام عالم کو چکمہ دینے کا بھارتی عمل ناکام ہو چکا ہے۔ میری دکان 2 ماہ کیا 12 ماہ بھی بند رہے گی تو کیا ہوگا؟ میں بھوک سے مر جاؤں گا؟ کم از کم اس دوزخ سے تو نجات ملے گی جو مودی نے کشمیر کو بنا دیا ہے۔ یہ الفاظ ہیں اکبر ڈار کے، جو محلے کا واحد دکاندار ہے، جس نے گزشتہ 30 برسوں میں پہلی بار اپنی دکان بند رکھی ہے، اور محلے والوں، پولیس اور سرکاری اہلکاروں کے اصرار کے باوجود بھارتی حکومت کے 5 اگست کے فیصلے کے خلاف احتجاج پر کاربند ہے۔ اکبر ڈار کی عمر 77 برس ہے۔ ان کا تکیہ کلام ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں اور پاکستانی کشمیر کے رشتہ داروں سے بس کے ذریعے خط و کتابت بھی ہوتی تھی، لیکن نہ جانے مودی کو یہ کیا سوجی کہ سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ اکبر ڈار نے 5 اگست سے دکان نہیں کھولی۔ پہلے کرفیو کی وجہ سے گھر میں قید رہے۔ چند ہفتوں کے بعد سول لائنز علاقوں میں پابندیوں میں ذرا کمی ہوئی تو محلے والے دکان کھلنے کی امید رکھتے تھے، مگر دکان پھر بھی بند رہی۔ نزدیکی ہمسائے ڈار کی خیریت معلوم کرنے گئے تو وہ شدید غصے میں ملے۔ پتہ چلا کہ سرکار کے چند لوگ بھی دکان کھولنے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ پولیس کے اہلکار بھی روب جما کر چلے گئے اور چند نوجوان بھی کچھ وقت کے لیے دکان کھولنے کی عرضی دے گئے، لیکن ڈار کاروبار کھولنے پر راضی نہیں ہو رہے۔ اکبر ڈار اکیلے نہیں جو 5 اگست کے فیصلے کے خلاف خاموش احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ وہ ان ہزاروں دکانداروں میں شامل ہیں جو چند ہفتوں سے صبح 7 سے 9 بجے تک صرف 2 گھنٹے کے لیے دکان کھولتے ہیں اور پھر احتجاجاً بند رکھتے ہیں۔ کشمیر میں رات کو تھوڑا بہت کاروبار کرنے کی رسم چلی ہے اور دن کو مکمل ہڑتال رہتی ہے، جس کے لیے نہ حریت کانفرنس نکال دی ہے اور نہ قومی دھارے کی سیاسی جماعتوں نے، جن کے رہنما مختلف جیلوں میں اپنی 70 برس کی سیاست پر آنسو بہا رہے ہیں۔ سکولوں کی کہانی بھی کاروبار جیسی ہی ہے۔ حکومت نے تقریباً 2 ماہ کی سخت بندشوں کے بعد تمام سکولوں کو کھولنے کا اعلان کیا، مگر بچے احتجاجاً سکول نہیں جانا چاہتے۔ گو کے والدین نے بھارت سے ایسے حالات میں بچوں کے تحفظ کی ضمانت مانگی ہے جب فون اور انٹرنیٹ سروسز بند کی گئی ہیں۔ حکومت ان سینکڑوں بچوں کی حوالگی کی گارنٹی نہیں دیتی جن کو رات کے اندھیروں میں ماؤں کے آنچل تلے سے اٹھا لیا گیا ہے، تو اسکول بچوں کی گارنٹی کیا دے گا؟ بعض اساتذہ نے گھروں میں اسکول قائم کیے ہیں اور محلے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ دفتروں میں سرکاری ملازمین کی حاضری لازمی کر دی گئی ہے۔ بیشتر ملازم پہنچنے سے قاصر ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹرز گاڑیاں نکالنے پر راضی نہیں۔ وہ احتجاجاً سڑکوں کو سنسان رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹرانسپورٹروں کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اور اکثر بینک کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ چند ملازم نجی گاڑیوں میں سفر کرنے سے ڈرتے ہیں
اور دفتروں میں کرنے کو ویسے بھی کچھ نہیں۔ جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ چند غیر کشمیری افسر انجام دیتے ہیں، گویا دونوں ملازم اور ٹرانسپورٹر احتجاجاً حکومت کا یہ بیان رد کرنے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ کشمیر میں سب چنگا ہے۔ اگست سے اکتوبر تک کے مہینے میں کشمیر میں شادی بیاہ کا سیزن ہوتا ہے۔ بیشتر شادیاں منسوخ کی گئیں، البتہ بعض نے نئی روایات قائم کر کے والدین یا محلے کے بزرگ سے سادہ نکاح پڑھوایا۔ پلوامہ کے صابر علی نے دلہن کے گھر جا کر نکاح پڑھوایا۔ دونوں نے پڑوسی بزرگ عورت سے دعا کروائی اور ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ صابر علی کہتے ہیں کہ میں نے کرفیو کی خلاف ورزی کر کے شادی کی ہے اور بھارت کو بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری بہودہ سازشوں کے باوجود ہم اپنی زندگی اپنے انداز سے جئیں گے، چاہے تم کتنے ہی پہرے بٹھا دو۔ میری دلہن نے شادی کا جوڑا نہیں پہنا، لیکن ہم نے شادی کر کے اپنا غصہ ظاہر کیا۔ اس بار کرفیو اور بندشوں کی وجہ سے کسانوں نے احتجاجاً فصل کو درختوں سے نہیں اتارا اور سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک بڑے تاجر اور باغ مالک عبداللہ کہتے ہیں کہ بھارت ہمارا سیب بیچ کر آمدنی حاصل کرتا ہے، لیکن ہندوستان کے لیڈروں کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کشمیری سیب ہمیشہ میٹھا نہیں ہوتا، تیکھا بھی ہوتا ہے۔